اس اجلاس کی پہلے تقریر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر ہوگی اور یہ اردو تقریر ہے۔ از مکرم منیر احمد صاحب حافظ آبادی، وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ قادیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب آیت 22۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ خاکسار کی تقریر کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے۔ خاکسار نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فخر موجودات، سرور کونین، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مثالی اسوہ قرار دیا ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنے رب کی رضاؤں کا وارث بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو خود خالق کائنات نے مثال قرار دیا۔ جب تک دنیا کا وجود قائم ہے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ستاروں کی طرح جگمگاتے رہیں گے اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے ہر عمل میں خدا کی صفات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ آپ کے ہر عمل کا رخ خدا ہی کی طرف تھا۔ آپ کی محبت، آپ کی ناراضگی، آپ کی عبادات، آپ کی قربانیاں، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کا قبلہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں: ہر رگ و تارے وجودش خانہ یار ازل، ہر دم و ہر ذراش پرز جمال دوست دار۔ یعنی آپ کے وجود کی ہر تار، ہر رگ اپنے محبوب ازلی کا مسکن بن گئی تھی، اور آپ کی ہر سانس اور ہر ذرہ اپنے حسین دوست کے جمال سے بھرا ہوا تھا۔ بس یہی وہ حسن و جمال ہے جس کا مشاہدہ ہم آپ کی گھریلو روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے 10 سال تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا نہایت قریب سے مطالعہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی گھریلو زندگی کی سب سے بڑی شاہد تھیں۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اطوار کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کانا خلق القرآن، یعنی آپ کے اخلاق تو مجسم قرآن تھے۔ معزز سامعین، قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت کے طور پر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کامل مصداق ہیں۔ آپ کا اسوہ حسنہ قرآن مجید کی اعلیٰ و عرفہ تعلیم ہے جو کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک نمایاں پہلو زہد اور قناعت کا نظر آتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک سادہ عام گھر تھا جسے علاقہ کے دوسرے گھروں کے مقابلہ میں کوئی ممتاز حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اس کا کل مال و متاع نہایت مختصر تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب رخصت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں تو وہ گھر ایک چھوٹے سے کمرہ پر مشتمل تھا جو مسجد نبوی کے گرد مختلف حجروں میں سے ایک تھا۔ اس کی تعمیر کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی گئی تھی۔ اس میں کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک گدیلا تھا جو زمین پر ہی ایک چٹائی کے اوپر بچھایا گیا تھا۔ دروازے پر ایک اونی پردہ تھا
الطبقات الکبریٰ لابن سعد۔ آپ کی یہ سادگی اور قناعت آخر وقت تک قائم رہی، اس وقت بھی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اموال کے ڈھیر لگ رہے تھے، لیکن آپ سارے کا سارا مال تقسیم فرما دیتے اور اپنی ذات کے لیے آرام و آشائش کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ فتوحات کے زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر میں نے عرض کی کہ ہماری جان آپ پر فدا ہو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی گدیلا وغیرہ بچھا دیں جو آپ کو اس کی سختی سے محفوظ کر دے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا ولد دنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا۔ سنن ابن ماجہ باب الزہد کہ مجھے دنیاوی لذتوں سے کیا غرض، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کوئی دیر سستانے کے لیے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میرے رب نے میرے سامنے یہ اختیار رکھا کہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونے سے بھر دیا جائے۔ میں نے عرض کی، اس کی ضرورت نہیں، اے میرے رب، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ ایک دن کچھ کھاؤں تو اگلے دن بھوکا رہوں، اس لیے کہ جب بھوکا رہوں تو تیری جناب میں تضرع کروں اور تیرے ذکر میں مشغول رہوں، اور جب سیر ہوں تو تیرے شکر اور تیری حمد سے معمور رہوں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد۔ بچپن سے ہی آپ صبر و شکر کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، چنانچہ آپ کی بچپن کی دایا اور رضائی ماں حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہ بچپن میں اور نہ بڑی عمر میں بھوک یا پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آپ کے مکانات اور طرز رہائش کے اس سادہ اور خدا رسیدہ طریق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اخلاق کرم اور جود اور سخاوت اور ایثار اور فتوت اور شجاعت اور زہد اور قناعت اعراض عن الدنیا کے متعلق تھے، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں حضرت سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے۔ سو جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں، جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی، اپنی ساری عمر بسر کی، بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی۔ سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر، اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا، اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر حضرت نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار کیا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک، جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا۔ غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ براہین احمدیہ حصہ سوم، روحانی خزائن جلد اول، صفحہ 288 تا 291۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی عربی طریق کا انتہائی سادہ تھا، یعنی ایک تہبند اور اوپر چادر اوڑھ لیتے تھے۔ آپ ٹوپی کا بھی انتظام فرما لیتے اور جمعہ کے روز پگڑی پہن لیتے تھے۔ آپ چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے، جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ معزز سامعین، آپ کی گھریلو زندگی کا ایک اور بنیادی پہلو عبادت الہی تھا۔ دن کی سخت ترین مصروفیات کے بعد، اپنے اہل خانہ کی دلجوئی اور دلداری کرنے کے بعد، آپ کو جو وقت ملتا آپ اسے عبادت الہی میں صرف کرتے۔ آپ نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو کر اور سجدہ ریز ہو کر ساری رات تلاوت قرآن مجید و دعاؤں میں گزار دیتے۔ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کی آنکھیں سو جاتیں تو بھی آپ کا دل یاد الہی میں محو رہتا اور اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ معزز سامعین،
جس وقت آپ غار حرا میں پہلی وحی آپ پر غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر چادر اڑا دو۔ آپ نے سارا ماجرا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، صادق القول ہیں، لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں، گم شدہ اخلاق کو واپس لانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور حق کی راہ میں لوگوں کے مددگار ہیں۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی جو نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ اقرا، یعنی میرے پیچھے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو کہنے پر آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا جو کہ سورہ علق میں آتا ہے، اور اس طرح آپ پر رسالت کا آغاز ہوا۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا کہ آپ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پیارا واقعہ یاد ہو تو مجھے بتائیں، اس پر آپ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو پڑی اور کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی پیاری تھی۔ ایک دفعہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، جب آپ میرے بستر میں آئے تو فرمانے لگے اے عائشہ، اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی اللہ کی قسم، مجھے تو سب سے بڑھ کر آپ کا قرب اور آپ کی خواہش پیاری ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی روک نہیں۔ چنانچہ آپ نے وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کے سینہ تک پہنچ گئے، اور پھر آپ نے اپنے دائیں طرف ٹیک لگائی اور دائیں رخسار مبارک کو اپنے ہاتھ پر ٹکا لیا اور مسلسل روتے رہے۔ آپ کے آنسو گر گر کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ جب نماز فجر کی اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا پایا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ہر اگلی پچھلی کمی سے درگزر فرما دیا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوش قسمت ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں، اور اگر ایک نہ جاگے تو دوسرا اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مار کر جگا دے۔ ابن ماجہ صفحہ 48۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ویال کو بھی عبادت الہیہ کی طرف متوجہ فرماتے، ان کی تربیت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری رات کو زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے اور عبادت الہی کے لیے بھرپور مجاہدہ کے ساتھ کمر کس لیتے۔ صحیح البخاری کتاب الفضل لیلۃ القدر۔ معزز سامعین، ایک انسان کی گھریلو زندگی میں اس کی شادی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ انسان رہتا ہے اور گھر بساتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت کی زندگی سے منع کیا ہے، یعنی ایسی زندگی گزارنا جیسے کہ لوگ سادھو سنت بن کر دنیا سے رشتہ توڑ کر جنگلوں میں جا کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام نے تو اس دنیا میں رہ کر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس دنیا میں رہ کر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ بیوہ تھیں، لیکن محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک اور پارسا خاتون کے ساتھ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مالدار خاتون تھیں، مال و زر کے علاوہ آپ کے پاس کافی غلام بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور اپنا کافی مال و زر غربا میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کر کے انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، ورنہ جس طرح عرب میں غلاموں کا حال تھا انتہائی دردناک کہ علامان الحفیظ۔ معزز سامعین، سیدنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی منشا کے مطابق کئی شادیاں کی کہ جن کے پیچھے محض اور محض الہی حکمتیں پنہا تھیں۔ نادان لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ خاکسر آپ کے سامنے وقت کی رعایت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند شادیوں کا ذکر کرے گا کہ جن سے ان شادیوں کی حکمت ظاہر ہو جاتی ہے۔ عرب معاشرہ اس وقت مستقل طور پر منافرتوں اور عداوتوں میں بٹا ہوا تھا۔ دشمنیاں مضبوط جڑوں کے ساتھ قبائل اقوام میں پیوستہ تھیں۔
ان کی بہکنی کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان قبائل و اقوام میں شادیوں کا بوجھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالا۔ یہ شادیاں بعض قبائل اور قوموں کے سرداروں کے بیٹیوں سے ہوئیں، خصوصاً سرداروں کے ہاں رشتہ مساہرت قائم کرنا امن و آشتی کے قیام کے لیے بہت ضروری تھا، جو باذن الہی آپ نے اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَصَلَّى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 کے قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے۔ اس آیت کریمہ کا اکثر مورخین و مفسرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں خصوصاً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان کے ساتھ شادی پر چسپاں کیا ہے۔ اس شادی کی وجہ سے قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کے دل میں آپ کے عداوت کے جذبات سرد ہو گئے تھے۔ چنانچہ شادی کے بعد اسلام کے خلاف ابو سفیان کسی میدان میں مقابلہ کے لیے نہیں نکلا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار جو بنو مستلق قبیلہ کے سردار تھے، اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ یہ قبیلہ فحاشی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور رہ زنی میں ایک نام رکھتا تھا۔ جب غزوہ بنی مستلق ہوا تو اس کے نتیجہ میں بہت سے افراد قیدی ہو کر مدینہ آئے۔ ان میں سردار قبیلہ یعنی حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ سردار قبیلہ حارث بن زرار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی رئیس زادی کو شرف ازدواجی عطا فرمایا ہے تو انہوں نے اس بات کو خلاف شان سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی قبیلہ کو اپنی قید میں رکھیں۔ چنانچہ اس طرح 100 گھرانے یعنی سینکڑوں قیدی بلا فدیہ یک لخت آزاد کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سردار یہود حیی بن اخطب کی بیٹی جو سردار کنانہ بن ربی کی بیوی تھیں، یہ دونوں سردار یکے بعد دیگر اسلام کو مٹانے کے لیے انگاروں پر لوٹتے تھے اور اسلام کے خلاف ہر سازش و کوشش میں قائدانہ کردار ادا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اس کے بعد خیبر کے یہود میں سے کسی نے بھی اسلام کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ معزز سامعین، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج الہی حکمت سے اور الہی منشا کے مطابق تھی۔ معزز سامعین، عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اسلام نے ایک بنیادی اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف، سورہ نساء آیت 20 کہ اے مسلمان مردوں، تم اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اس اصول پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ کہ ہمیشہ اپنی بیویوں سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے سب سے اکمل اور کامل نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ازواج مطہرات سے یکساں سلوک تھا۔ آپ انتہائی نرم زبان سے پیش آتے اور اپنی بیویوں کے نان و نفقہ کا پورا خیال فرماتے اور ان کے درمیان باری کا پورا انصاف فرماتے، بیمار ہونے پر ان کی تیمارداری فرماتے، گھر میں جو کچھ کھانا پکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشی سے تناول فرما لیتے۔ کوئی کھانا اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ خاموشی اختیار فرماتے، آپ صبر و قناعت سے وقت گزارتے اور اپنی ازواج مطہرات سے بھی اس پر عمل کرواتے۔ آپ کو کوئی کھجور کی معمولی سی بھی دعوت دیتا تو آپ اسے بخوشی قبول فرما لیتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات سے مروی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ تبسم چھلکتا تھا، تصنع اور تکبر نام کی کوئی چیز آپ میں نہیں تھی۔ آپ نے اگر سفر پر جانا ہوتا تو قرآن اندازی کے ذریعہ آپ کی جس بیوی کا نام آتا آپ انہیں ساتھ لے جاتے۔ آپ کی ازواج مطہرات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھنا اور اسی حالت میں مجھے اس دنیا سے اٹھانا۔ معزز سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، مشکات باب العشر النساء کہ اے مسلمانوں، خدا کی نظر میں تم سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اس کی ایسی بہترین تعلیم دی کہ آپ کے دور کا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن گیا تھا۔ حسن معاشرت کے بارے میں سیدنا حضرت اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تاکیدی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف، لیکن اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو فضول ہے، اور وہی سلوک
اگر اس کے حکم الہی کے واسطے ہے تو موجب برکات ہے۔ ملفوظات جلد ششم صفحہ 351۔ اسی طرح سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ بسل عزیز فرماتے ہیں آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ میاں بیوی دونوں کو نصیحت ہے کہ اگر دونوں ہی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، ذرا ذرا سی بات پر معاملات بعض دفعہ اس قدر تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہنے کو تو انسان ہیں مگر جانوروں سے بھی بدتر۔ خطبات مسرور جلد سوئم صفحہ 450۔ معزز سامعین، ایک گھریلو زندگی میں والدین کا بڑا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت کو قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والدین میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں، اور پھر چوتھی مرتبہ اس شخص کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ معزز سامعین، شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد سے بھی نوازتا ہے جو کہ معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں اولاد کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے لیے بہترین اسوہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، سنن ابن ماجہ، کہ اپنے بچوں سے عزت سے پیش آیا کرو اور ان کی اچھی تربیت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے دعائیں سکھائیں۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا جائے، ایک دوسرے کو سلام میں پہل کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کے منہ پر مارنے سے منع فرماتے تھے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ اور سننے والے کو یرحمکم اللہ کہنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال اور طیب رزق گھر میں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ بچوں کو بہت ساری برکات سے نوازتا ہے اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر ہونے پر بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کا حکم فرمایا اور 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے نہ جانے پر سرزنش کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیتے اور بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور مسکینوں کا بے حد خیال فرماتے تھے۔ یتیم کی پرورش کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کا اشارہ دے کر فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح بیٹیوں کی عظمت اور عصمت کو قائم فرمایا۔ اس وقت کے زمانہ میں بیٹیوں کا پیدا ہونا داغ سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے بچیوں کی پرورش کے متعلق فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو وہ جنت کا وارث بنے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی۔ اس کے بعد صحابہ نے ایک بیٹی کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والے کو خدا تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 109-110۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ بسل عزیز ہماری آئندہ نسل کی تربیت کے لیے جس طرح کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ MTA پر اولاد کی تربیت کے لیے بہترین پروگرام جاری فرمائے گئے ہیں جن میں پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بسل عزیز اپنا بیش قیمت وقت عطا فرما کر خود شامل ہوتے ہیں، اور جن ممالک کے دورے پر بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں بطور خاص آپ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کا جائزہ فرماتے ہیں۔
معزز سامعین، ہمیں MTA کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ آج کل کی دنیا جو بھیانک عدم تربیت کی طرف گامزن ہے، اس سے سوائے ہلاکت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر ایک کے لیے مثالی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قلم میں آپ کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر قیام فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے کہ جن کی کھانے پینے کی حاجتیں آپ پوری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کثرت سے آتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی سراپا رحمت تھی، جس کا جلوہ ہر ضرورت مند پر ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دیتا تھا اور آپ اسے خوب تقسیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو عسر میں ڈال کر مخلوق خدا کو یسر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے اور جنازہ میں بھی شرکت فرماتے، اپنے خادموں کے ساتھ اخوت اور درگزر کا سلوک فرماتے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں ہے کہ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ بس عزیز فرماتے ہیں پس اگر اپنی زندگیوں کو ہم پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں انہی اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے سامنے پیش فرمائے، اور پھر اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے ان کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا اور اس پر عمل کی طرف توجہ دلائی۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 19 مئی 2017۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں مقدس حیات اور مطہر مذاق، عبادت میں یکتا، اطاعت میں یکتا اور عبادت میں طاق۔ میں اس کو پھر پڑھتا ہوں۔ مقدس حیات اور مطہر مذاق، اطاعت میں یکتا، عبادت میں طاق، سوارے جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوہ پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کے غلام صادق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کرام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔